الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال الله تعالى في موضع آخر وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر سورة البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 126 وقال جل وعلا في موضع آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سورہ الذاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 57 اور 58 وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم معافى في جسده آمنا في سربه وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا رواہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4141 وحسنہ الامام البانی رحمۃ اللہ علیہ۔ سامعین کرام، بزرگوں اور دوستو، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی جس اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف بخشا۔ اللہ رب العالمین کی انگن تعریف اور توصیف اس بات پر بھی ہے کہ انہوں نے ہمیں سمیع بصیرہ بنایا، سننے والا اور سمجھنے والا، دیکھنے والا، عقل و شعور اور دانائی دی۔ اللہ رب العالمین کی انگنت تعریف و توصیف کے بعد انگنت رحمت نازل ہو ہمارے اور آپ کے آخری رسول سید الانبیاء سید البشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھلائی، اور یہ راہ دکھانے میں انہوں نے ہمارے لیے انگنت اور بہت ساری تکالیف برداشت کی۔ اللہ رب العالمین آپ پر 1 2 نہیں، لاکھ کروڑ نہیں، بلکہ انگنت رحمت نازل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگوں اور دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد کلام پاک کی
सूरत अल-बक़रा सूरह नंबर 2 से एक आयत नंबर 126 और सूरह अज़-ज़ारियात सूरह नंबर 51 से 3 आयत करीमा आयत नंबर 56, 57 और 58 और जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक जो अस्सादिक़ वल मस्दूक़ हैं उनकी ज़ुबान मुबारक से निकली हुई एक छोटी सी हदीस जिसको इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी सुनन के अंदर जमा किया है और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैहि ने हदीस की तहक़ीक़ करके हसन का दर्जा दिया है। इन नुसूस को सामने रखते हुए चंद मिनटों के अंदर चंद बातें कहने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से बड़े ही अदब इखलास के साथ मैं दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम तो मुझे हक़ बात बोलने और फिर हम तमाम लोगों को उन हक़ बातों पर अमल करने की क़ुव्वत और तौफ़ीक़ अता फरमा। बुज़ुर्ग और दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर इंसान के लिए वो कॉमन होती है, हर इंसान उसे चाहता है और हर मुआशरा चाहता है। मुआशरा चाहे मुस्लिम मुआशरा हो या नॉन मुस्लिम मुआशरा हो, गरीब मुआशरा हो या अमीर मुआशरा हो, और मुआशरे में आबादी बहुत ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन वो चीज़ कॉमन होती है और हर एक आदमी उसे चाहता है। इसी से मुताल्लिक सूरत अल-बक़रा की जो आयत हमने आपके सामने पढ़ी थी कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी छोटी बीबी हज़रत हाजरा के पेट से जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म हुआ कि आप उन्हें मक्का मुकर्रमा छोड़कर आइए, वहाँ आबाद कीजिए। उस वक्त मक्का मुकर्रमा में कोई आबादी नहीं थी, चरिंदा परिंदा तक नहीं था, घास फूस तक नहीं, कोई दरख्त तक नहीं, सिर्फ पहाड़ और रेतीली मैदान। अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ गए, अपनी बीबी हज़रत हाजरा को और हज़रत इस्माईल जो अभी बहुत छोटे थे वहाँ पर रख के आने लगे। बाप की मोहब्बत जो बाप बने हैं उन्हीं को एहसास है और वही बता सकते हैं। जो बाप अभी तक नहीं बने हैं वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं कि बाप की मोहब्बत एक औलाद के तई क्या होती है। बाप की मोहब्बत वो भी बुढ़ापे की एक यानी बुढ़ापे का एक सहारा। इतने दिनों की मन्नत और समाजत के बाद, दुआओं के बाद अल्लाह ने एक बेटा दिया और उस वक्त अकलौते बेटे थे। बाद में हज़रत इसहाक पैदा होते हैं, उस वक्त नहीं हुए थे। जाने लगे, कोई सहारा नहीं, एक औरत एक छोटा सा बच्चा। जाने लगे, बार बार घूम के देखते हैं और कहाँ रख के आए? अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर काबा शरीफ जहाँ पर है, उस वक्त काबा शरीफ इस रूप में नहीं था, यानी मुनहदम हो चुका था। सिर्फ अल्लाह को इल्म था कि यहाँ काबा शरीफ है। वहाँ पर रख के जा रहे हैं, थोड़ी दूर जाते हैं, फिर घूम के देखते हैं, इसलिए कि मोहब्बत है। फिर जाते हैं, फिर घूम के देखते हैं, थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी खजूर देकर आए हैं और कुछ भी नहीं। जब बीच में पहाड़ आ गया, बच्चे उस तरफ, हज़रत इब्राहीम इस तरफ, बीच में पहाड़, तो रब्बे करीम के सामने एक दुआ की थी और वो दुआ इतनी प्यारी दुआ थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलाम पाक सूरत अल-बक़रा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 126 के अंदर उसका तज़किरा किया है। वइद क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हादा बलदन आमिना। अल्लाह रब्बुल आलमीन जहाँ पर मैं अपने बाल बच्चों को छोड़ के आ रहा हूँ, अल्लाह उस शहर को अमन व शांति का गहवारा बना दे। अमन व शांति का गहवारा बना दे अल्लाह रब्बुल आलमीन, वहाँ शांति हो और तू रोज़ी देना। मालूम यह हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहाँ अपने बच्चे को छोड़ा और ये कहा अल्लाह ताला से कि अल्लाह उस जगह को अमन व शांति का गहवारा बनाना। किसी भी मुआशरे में ज़िंदगी गुजारने के लिए उस मुआशरे का अमन व शांति का होना बहुत ज़रूरी है। अगर घर में मुआशरे में अमन व शांति ना हो, बैर हो, एक दूसरे से दुश्मनी हो, झगड़ा हो, एक दूसरों के पैर खींचने में लगा हुआ हो, तो फिर उस मुआशरे में लाखों करोड़ों यानी हर तरह की नेमतें होने के बावजूद उस मुआशरे में ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अमन व शांति अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है और इतनी बड़ी नेमत कि अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس آیت کی بڑی تفصیل ہے، ادھر میں جانا نہیں چاہتا، صرف میں آپ کو امن و شانتی دکھا رہا ہوں کہ امن و شانتی کتنی بڑی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اصبح منکم معافی فی جسدہ، تم میں سے جو آدمی صبح کرے اور اس کا بدن کسی بیماری سے محفوظ ہے، بڑی بیماری سے، بڑی کوئی بیماری نہیں ہے، چھوٹی موٹی بیماری تو انسان کو ہوتی رہتی ہے. اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو پاتا ہے صبح کرتے وقت کہ بڑی کوئی بیماری نہیں ہے، اور آمنن فی سربہ، اور معاشرے میں امن و شانتی پا رہا ہے، بالکل امن و شانتی والا معاشرہ ہے، اور کیا ہے، وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور صرف اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے، ذخیرہ کچھ نہیں، بینک بیلنس بھی نہیں، نہ کاروبار نہ تجارت، کچھ بھی نہیں، صرف بدن بڑی بیماریوں سے محفوظ، معاشرہ امن و شانتی والا، اور ایک دن کا صرف کھانا ہے. تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں؟ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا کہ ساری دنیا کی ساری نعمتوں کو سمیٹ کر اس انسان کی جھولی میں رکھ دی گئی ہو. بدن محفوظ ہے، امن، معاشرہ امن و شانتی والا ہے، اور صرف ایک دن کا کھانا ہے، تو گویا کہ ساری دنیا کی ساری نعمت اس انسان کی جھولی میں رکھ دیا گیا ہے. تو گویا کہ امن و شانتی اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاشرہ اگر امن و شانتی والا ہے، بھلے سے بینک بیلنس اور ذخیرہ نہیں ہے، صرف ایک دن کا کھانا ہے اور بدن محفوظ ہے، تو گویا کہ ساری نعمت اس انسان کے پاس موجود ہے. اب میرے بھائیوں، میری تقریر تھوڑی سی تلخ ہوتی ہے، یعنی میں زخم پر ملہم لگانے کی کوشش کرتا ہوں، ارد گرد نہیں، اسی زخم پر. یہ مائک کیوں لگایا گیا ہے؟ اگر میں سوال کروں تو یقیناً جواب آئے گا کہ اس کا کام آواز دور تک پہنچانا ہے نا، یہی ہے. اگر میں سوال یہ کروں کہ مائک لگائے ہیں مسجد کے منتظمین نے بڑی محنت کر کے، لیکن یہ آواز دور تک پہنچا نہیں رہی ہے، بار بار اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پھر بھی یہ دور تک آواز نہیں پہنچا رہی ہے، تو یہ کیا ہے ہمارے نزدیک؟ ڈسٹ ہے، کوڑا ہے نا، یعنی یہ کام کی چیز نہیں ہے، گویا کہ یہ بیکار ہے. جس مقصد کے لیے بنانے والے نے بنایا اس مقصد میں یہ فیلور ہو گیا، اب یہ کوئی کام کی چیز نہیں، کوئی وقعت نہیں، یہ گویا کہ ڈسٹ ہو گیا، اب ڈسٹ بین میں ڈالا جائے یا پھر نمک کے بھاؤ اسے کہیں بیچ دیا جائے. اسی طرح دنیا کی ہر چیز کو آپ لے لیجئے، گھروں میں اے سی ہے، کام ہے کولنگ کرنا، پنکھا ہے ہوا دینا، اور بجلی اور لائٹ ہے روشنی دینا، اگر یہ تمام چیزیں فیلور ہو جائے تو تمام چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں، اسے معاشرے میں لوگ پھینک دیتے ہیں، وہ ڈسٹ ہو جاتا ہے، کوڑا ہو جاتا ہے، جھاڑو دے کر یا کسی بھی چیز سے لے کر اسے پھینک دیتے ہیں. یہی نہ ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اللہ رب العالمین نے دنیا میں، ہم نے ان چیزوں کو بنایا، اللہ رب العالمین نے کائنات کو بنایا، آسمان و زمین بڑی بڑی چیزیں، اس میں سیارے، دنیا سے بھی کئی گنا بڑے وہ سب چیزیں. کتنے دنوں میں؟ خلق السماوات والارض فی 6 ایام، سورۃ الاعراف کے اندر بھی ہے اور دوسری جگہ میں بھی ہے. اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو صرف 6 دنوں میں بنایا، اور اس میں بڑی بڑی چیزوں کو پیدا کیا، اور ان تمام چیزوں کو ایک مقصد دے دیا کہ تم اسی حساب سے چلتے رہو، اور کروڑوں سال ہو گیا اپنے مقصد ہی کے مطابق وہ سب کام کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین چند چیزوں کے بارے میں سورہ یاسین کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْأُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. ہم نے سورج کو ایک راستہ دیا کہ تم اسی راستے سے چلو. کروڑوں سال ہو گیا اور کتنے سال وہ رہے گا. کیا سورج کبھی اس راستے کے علاوہ پچھم سے طلوع ہو کر پورب گیا؟ اتر سے طلوع ہو کر دکھن، دکھن سے طلوع ہو کر اتر؟ نہیں. اور یہ بھی اللہ نے کہا کہ
ہم نے دن اور رات کو بنایا، اور دن کو پہلے رات بعد میں، وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور رات کی مجال نہیں ہے کہ وہ دن سے پہلے آ جائے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر چیز کو ہم نے یہ اس طرح سے بنایا کہ ہر چیز اپنی اپنی مدار پہ چل رہی ہے۔ مقصد جتنی بھی چیزیں بنائی گئی ہیں مقصد ہی کے مطابق ہے، اگر مقصد میں وہ فیلور ہو جائے تو وہ چیز بیکار ہو جاتی ہے۔ ایک معمولی مثال آپ لے سکتے ہیں، پھر میں اپنی تقریر کی طرف آ رہا ہوں اور آپ پر سوچنے پر میں چھوڑ دوں گا کہ آپ خود سوچئے۔ موبائل کو 60 کی دہائی میں امریکہ کے ایک سائنٹسٹ نے بنایا، وہ لینڈ لائن والا فون جو تھا تار والا، اس کے بعد پھر ترقی کرتے کرتے موبائل بنا، چھوٹا سا رہا ہوگا، ہم لوگ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر موبائل میں صرف موبائل کو بنایا کس کیوں؟ کانٹیکٹ کے لیے، ایک دوسرے سے رابطہ قائم کرنے کے لیے۔ فون کا کام ہے بات چیت کرنا، یہی مقصد ہے، بنانے والے کا یہی مقصد ہے۔ اس کے بعد پھر موبائل، ملٹی میڈیا موبائل اور فلاں ہوتے آج ترقی یافتہ زمانے میں موبائل کئی قسم کا کام کر رہا ہے۔ اس میں کیلکولیٹر ہے، گوگل ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، وغیرہ 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 وغیرہ، ہزاروں چیزیں۔ لیکن اب آپ غور کیجئے گا کہ مقصد کیا ہے موبائل کا؟ اصل بنانے والے نے بات چیت کرنے کے لیے۔ اب میرے موبائل میں اگر میری تقریر آپ سنیں، گوگل میں یا فیس بک میں جا کر یا یوٹیوب میں جا کر میری تقریر سن رہے ہیں، اسی وقت کسی نے مجھے فون کیا، کیا موبائل تقریر سنائے گا؟ سنائے گا؟ نہیں سنائے گا۔ کیلکولیٹر سے کام کر رہے تھے، فون آ جائے، کیلکولیٹر کام کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ موبائل جانتا ہے کہ میرے بنانے والے نے مجھے فون کے لیے بنایا ہے، گرچہ ہزاروں چیزیں اس میں آ گئی ہیں، میں اس وقت دوسرا کام کر نہیں سکتا، تمام کام کو وہ اسٹاپ کر دیتا ہے اور اس وقت تک نہیں کرتا ہے، یا تو آپ کٹ کیجئے یا تو آپ ریسیو کیجئے، نہیں تو کام نہیں کروں گا۔ ہاں کٹ کیجئے تو پھر میں کام کروں گا۔ یہ موبائل نے اپنے مقصد کو بھی بھولا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے زمین آسمان بنایا، ہم انسانوں نے موبائل اور یہ سب مائک وغیرہ وغیرہ چیزیں بنایا معمولی محنت سے۔ ہم کو اللہ رب العالمین نے بنایا کتنے دنوں میں؟ 9 یا 9.5 مہینے میں۔ ساری کائنات کو 6 دن میں، ہمیں 9 یا 9.5 مہینے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ماں کے پیٹ میں رکھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ ہم نے مخلوط پانی سے انسان کو بنایا۔ تھوڑا سا تخلیق انسانی کو میں تھوڑا سا دکھا کر پھر تقریر میں پہنچتا ہوں۔ مخلوط پانی سے، میاں بیوی، ماں اور باپ کے ملے ہوئے پانی سے بنایا۔ پانی کو اللہ نکالتا ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، وہ پانی نکلتا ہے باپ کی ریڑھ کی ہڈی اور ماں کے دونوں چھاتیوں کے درمیان سے، اللہ تعالیٰ اسے پیدا کر کے نکالتا ہے۔ رکھتا کہاں ہے؟ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے ماں کے پیٹ میں سب سے مضبوط جگہ میں ہم نے اس پانی کو رکھ دیا۔ جن لوگوں نے بدن کو سرچ کیا ہے، ریسرچ کیا ہے، ان لوگوں نے دیکھا کہ بدن میں سب سے مضبوط اعضاء کیا ہے، تو دیکھا کہ انسان کا مضبوط اعضاء میں سے ایک ہی ہے کہ کندھا ہے، اور سب سے مضبوط ماں کا رحم ہے۔ رب کریم نے بہت پہلے کہا کہ فجعلناہ فی قرار مکین، ہم نے اس کو مضبوط جگہ میں رکھا۔ وہ پانی 40 دن تک اسی شکل میں، پھر وہ جمع ہوا خون ہوتا ہے۔ سورۃ المومنون کے اندر پوری تفصیل موجود ہے، آیت نمبر 12، 13، 14 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرے 40 میں جا کر وہ پانی جو ہے ہڈی کی شکل لے لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے پھر اس ہڈی میں ہم فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم اس ہڈی پر گوشت کو پروتے ہیں۔ گوشت پروتے، جہاں ناک کے لیے جتنے گوشت چاہیے ناک کے لیے دیا، کان کے لیے جتنا چاہیے کان کے لیے دیا، وغیرہ وغیرہ کرتے کرتے ایک بہترین شکل صورت دے دیا اللہ۔ اب وہاں پر ہمیں کھانے کی ضرورت پڑ گئی۔ ہم 120 دن کے ہوئے ماں کے پیٹ میں، ہمیں اللہ کھلا رہا ہے۔ کہاں؟ ماں کے پیٹ میں، جہاں پر نہ ہمارا دانت تھا کہ ہم چبا کر کھائیں، نہ نگلنے کی قوت تھی کہ ہم نگل جائیں، کوئی قوت نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے ماں کے ناب کو ہمارے ناب کے ساتھ ملا کر، پانی کو ڈاکٹر صاحب موجود ہے، سرنج چڑھاتے ہیں، پانی وہاں سے بوتل سے پانی انسان کے بدن میں، تو ماں کے بدن کا خون بچے کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ اس نس کے ذریعے سے پہنچا رہا ہے۔ کیا تدبیر، کیا حکمت!
پھر اسی پیٹ میں ہزاروں چیزیں جا رہی ہیں، کتنا محفوظ جگہ میں رکھا ہے، نہ وہاں پر آپ کی سبزی پہنچ رہی ہے، نہ دال پہنچ رہی ہے، نہ گوشت پہنچ رہا، نہ کسی قسم کی غذا، نہ اسے ہضم ہونے کے بعد جو لیٹرنگ بن جاتی ہے، نہ اسے اس کے بدن میں ٹچ ہو رہا ہے، نہ پیشاب، نہ پخانہ، کچھ نہیں، محفوظ جگہ میں اللہ نے رکھا ہے۔ پھر دنیا میں آتے ہیں، دنیا میں ہزاروں قسم کی آکسیجن، ہزاروں قسم کی وائرس چل رہے ہیں، کبھی انسان اس وائرس کی وجہ سے فلو میں پہنچ جاتا ہے، کبھی اسے ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے، کبھی ملیریا ہو جاتا ہے، کبھی کورونا ہو جاتا ہے، کبھی وغیرہ وغیرہ، ہزاروں قسم کی بیماری ہو جاتی ہے وہی فلو کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین اس بچے کو کیا کھلانے کا بہترین انتظام کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ویکسین پلایا، ویکسین پیدا ہونے کے بعد ویکسین پلایا۔ کیسے؟ جانوروں کو نہیں دیا ہے۔ ویکسین کا کام جو ہوتا ہے، کئی ڈاکٹر یہاں پر موجود ہیں وہ جانتے ہیں، میرے علم کے حد تک یہ ہے کہ وہ بیماری کو نہیں ٹھیک کرتی ہے، اس کا کام ہے قوت مدافعت پیدا کرنا، یعنی بیماری ہونے نہ دینا، آپ کے بدن میں وہ مضبوطی آ جائے گی، وہ ڈھال کی شکل۔ تو اللہ رب العالمین نے جانوروں کو نہیں دیا، ہم کو دیا ہے کیا؟ ہماری ماں کی چھاتی سے گاڑھا پیلا دودھ پیدا کر دیا۔ گاڑھا پیلا دودھ بچے کے لیے امرت ہے، جیون دائک ہے، وہ پیدا کیا تاکہ ہزاروں قسم کی بیماریاں جو ٹہل رہی ہیں، ہزاروں قسم کی بیماریاں جو تیر رہی ہیں، وہ ہمارے بدن کو جلدی نقصان نہ پہنچائے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے اوپر محبت کر کے کیا بہترین انتظام کیا۔ آپ گوالا کو گائے دوہتے ہوئے دیکھے ہوں گے، دودھ دوہتے نا، ایک چھاتی کو نچوڑتا ہے تو ایک سوراخ سے دودھ چھر چھر سے آتا ہے، اور آپ اس کو سمجھنے کے لیے اپنے گھر کے ساور کو بھی سمجھ لیجئے۔ غسل خانہ میں جو اوپر ٹوٹی لگی رہتی ہے، اگر صرف ٹوٹی ہو، جب کھولیں گے تو چھر چھر پانی آئے گا، آپ نے اس میں ساور لگایا۔ جانوروں کی چھاتی میں اللہ نے ساور نہیں لگایا، ہماری اماں کی چھاتی میں ساور لگا کر چھوٹے چھوٹے سوراخ دے کر ہمارے لیے دودھ نکالنے کا بہترین انتظام کر دیا، تاکہ وہ دودھ جب بچہ کھینچے گا تو ملائم ہو کر دودھ آئے۔ ایک سوراخ رہتا تو دودھ میں فورس ہوتا، تیزی ہوتی، گلے میں اٹک سکتا تھا، وہ پریشان ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے نہیں، ایسا نہیں کیا، آرام دیے، آرام پہنچا کر ہمارے گلے میں دودھ آئے گا اور ہم نچوڑیں گے۔ اتنے سارے ہزاروں چیزیں اور بھی ہیں، اتنے سارے انتظامات سے اللہ نے پیدا کیا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہم نے اس کو بنایا، مقصد آواز پہنچانا، اور رب نے ہمیں بنایا۔ سورہ الذاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، 57 اور 58 کو دیکھیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے۔ جنوں اور انسانوں کو ہم نے پیدا کیا ہے عبادت کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے اتنی تدبیر کے ساتھ، اتنے انتظامات کے ساتھ ہمیں پیدا کیا ہے۔ مقصد کیا؟ عبادت۔ اگر ہم عبادت میں فیلور ہیں تو جب دنیا میں کوئی بھی چیز جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے، اگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہے تو وہ چیز بیکار ہو جاتی ہے، وہ چیز فالتو ہو جاتی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے، اسے سکون نہیں ملتا ہے، اسے ڈسٹ بنا کر ڈسٹ بین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہمارے رب نے ہمیں بنایا عبادت کرنے کے لیے۔ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ ہم اس عبادت میں، اللہ کے مقصد میں کتنے ہم کامیاب ہیں۔ ہمارا رب کے حکم سے مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے۔ کیا ہم نیند کو چھوڑ کے، رضائی کو ہٹا کر اس جاڑے میں کیا مسجدوں میں آ کر نماز پڑھتے ہیں؟ ہمارے رب کا مقصد عبادت کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ سوچتے ہیں کہ ہماری اتنی حالت خراب کیوں ہو گئی، ہم وہاں مارے جا رہے ہیں، یہاں مارے جا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم ڈسٹ بن چکے ہیں، ہم کوڑا کرکٹ بن چکے ہیں، اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت ہماری نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مقصد میں فیلور ہیں۔ ہمارے رب نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، ہم وہ مقصد کو بھول گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا، کاروبار میں دیوالیہ آ جائے گا، ان کی زندگی کو ہم مشکل بنا دیں گے۔
زندگی گزارنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ وہ سوچ رہا ہے کہ فلسطین میں ہو رہا ہے، ارے آپ کے ساتھ بھی ہوگا اگر یہی آپ کا رویہ رہا تو۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ایسے لوگوں کو جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے، اندھا۔ قال رب لما حشرتنی اعمی، وہ پوچھے گا اللہ سے، اللہ وقد كنت بصیرا، ہم تو دنیا میں دیکھنے والے تھے، اللہ تو ہمیں نابینا بنا کر کیوں اٹھایا؟ اللہ کہے گا تمہارے پاس بھی ذکر و اذکار آیا تھا، ہماری باتیں تمہارے پاس آئی تھی، ہمارا کلام قرآن مجید کی شکل میں تمہارے پاس موجود تھا، ہمارے نبی کی باتیں موجود تھی، خطبہ جمعہ میں ہزاروں دنوں تم نے سنا، لیکن تمہارے کان میں جوں تک نہیں رینگا۔ آج تمہاری بات نہیں سنی جائے گی، تو بھی بھلا دیا جائے گا۔ امن و شانتی چاہ رہے ہیں، امن و شانتی کے لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام آیت نمبر 82 کے اندر ارشاد فرمایا کہ امن و شانتی کون پائے گا؟ والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جن لوگوں نے ایمان لایا اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا۔ ظلم کی پہلی تعریف تو شرک ہے، اس کے بعد گناہوں سے خلط ملط نہیں کیا، بدعات سے خلط ملط نہیں کیا، حرام خوری سے خلط ملط نہیں کیا، بے ایمانی سے خلط ملط نہیں کیا، اس کے لیے امن و شانتی ہے۔ والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن و شانتی ہے۔ اب معاشرے میں دیکھیے، کلمہ پڑھتے ہیں لیکن شرک بھی گھر میں بھرا ہوا ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں بدعات بھی گھر میں بھرا ہوا ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں بے ایمانی بھی گھر میں بھرا ہوا ہے، کلمہ پڑھتے ہیں گھر میں سود خور بھی موجود ہیں۔ کہاں ہم نے ایمان کو پاک رکھا؟ ہمارا ایمان مخلوط ہو گیا، کھچڑی کی طرح بن گیا، جس کھچڑی میں ساگ سبزی دال اور فلاں فلاں چیز ملا کر پکاتے ہیں، اسی طرح سے ہمارا ایمان بن گیا ہے۔ اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ امن و شانتی دے دے۔ امن و شانتی، رہنے والی امن و شانتی بھی چھن جاتی ہے گناہوں سے۔ معاشرے کو میں اگر سوال پوچھوں کہ کوئی ایک گھر دکھا دے ہاتھ اٹھا کر کہ میرے گھر میں پردہ ہوتا، ایک آدمی ہاتھ اٹھا دے کہ میرے گھر میں جتنی جو پردہ ہونا چاہیے ہوتا ہے، یقیناً میں کہہ سکتا ہوں کوئی آدمی ہاتھ اٹھا کر نہیں دکھا سکتا۔ پردہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی محلے میں کسی دکان میں اور کسی بازار میں جائے تو نقاب لگا لے، صرف پردے کا دائرہ یہ نہیں ہے میرے بھائی۔ کوئی ایک گھر نہیں ہے جو چچرے بھائی سے چچری بہن پردہ کرتی ہے، کوئی ایک گھر نہیں ہے جو دیور سے بھابھی پردہ کرتی ہے۔ کتنی ہزاروں چیزیں آپ لیں گے، آپ سوچ رہے ہیں کہ امن و شانتی ہمیں مل جائے گی؟ نبی کی سنت کی مخالفت۔ میرے بھائیو، آپ لوگوں کی اجازت سے بس یہ دو واقعہ، غزوہ احد سنے ہیں؟ غزوہ احد سن 3 ہجری میں ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو ایک پہاڑ کے اوپر رکھا تھا کہ آپ لوگ یہیں پر رہیے، اتریے گا نہیں، ہمارا جو کچھ بھی انجام ہو اترنا نہیں، یہیں رہیے۔ لڑائی چالو ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جیت دلا دی۔ وہ صحابہ کرام اجتہادی غلطی ہوئی، جان بوجھ کے نہیں، ہماری طرح ڈھٹائی کر کے غلطی نہیں کیے تھے، غلطی سے غلطی ہو گئی ان سے۔ وہ ان لوگوں نے سوچا کہ اب تو لڑائی جیت لے ہیں، مال غنیمت لوگ لے رہے ہیں، ہم بھی چلیں۔ ان لوگوں کے سردار حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے منع کیا کہ مت جائیے یار، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تک میرا حکم نہ ہو نہ آئیے گا۔ لیکن بہرحال 40 لوگوں نے مانا نہیں، اتر گئے۔ 10 صحابہ کرام بچے تھے، پیچھے سے حضرت خالد بن ولید آتے ہیں اور تیروں کی بوچھار کر کے شہید کر دیتے ہیں، پھر پہاڑ پر چڑھتے ہیں۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اوپر سے تیروں کی بوچھار اللہ کے رسول اور دیگر صحابہ کرام پر تتر بتر ہو جا رہے ہیں۔ صرف 12 صحابہ کرام اللہ کے رسول کے ارد گرد بچے، بقیہ سب کوئی ادھر چلے گئے، کوئی ادھر چلے گئے، کوئی چھپ گئے، کوئی بچ رہے ہیں۔ اور سینکڑوں تلواریں اللہ کے رسول کی گردن مبارک سے چہرہ مبارک کو الگ کرنے کے لیے سائیں سائیں کر رہی تھی۔ ان میں سے ایک تلوار آپ کو لگ بھی گئی، آپ کا سب سے قیمتی خون بھی بہہ گیا۔ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، دندان مبارک آپ کے شہید ہو گئے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکم کی مخالفت کی وجہ سے، جو کہ جان بوجھ کے نہیں کی تھی، اجتہادی غلطی تھی۔ نبی کی مخالفت کیے، سزا مل گئی، اور ہم نبی کی کتنی سنت کی موافقت کرتے ہیں،
सैकड़ों नबी की मुखालिफत हर दिन हम करते हैं। फलयहज़र अल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। उन लोगों को डरना चाहिए जो नबी के हुक्म की मुखालिफत करते हैं। नबी ने कहा कि सूद मत खाओ, सूद हम खा रहे हैं, जो कि अल्लाह ने भी मना किया है, हम खा रहे हैं। नबी ने कहा और अल्लाह ने भी कहा कि बेईमानी ना करो, हराम है। हमारे कारोबार में बेईमानियों का भरमार है। दूसरों का माल गसब ना करो, हम कर रहे हैं। कितने मजदूरों का माल, कितने नौकरों का माल हम कितने कितने बहाने से काटते हैं, और हम सोचते हैं कि अल्लाह ताला हमारे, और वो सब तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। हम 40 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, रोज़ नबी का चेहरा, अपना चेहरा आईने में देखते हैं, और नबी का चेहरा भी मेरे सामने मौजूद है। नबी की तरह चेहरा तक तो हमने नहीं बना पाया। सैकड़ों मुखालिफत नबी की, और हम सोचते हैं कि हमको अल्लाह सज़ा नहीं देगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अमन व शांति में थे, जन्नत में थे। अल्लाह ने कहा कि जन्नत में जाओ, खाओ पियो, सब करो, लेकिन गुनाह मत करना। गुनाह करोगे तो हम नियामत छीन लेंगे। फला तक़रबा हादिहि शजरता फतकूना मिनज़-ज़ालिमीन, तुम ज़ालिमों में से हो जाओगे। फल खा लिया, जन्नत रही। अल्लाह ने कहा कि अब नहीं, गुनहगार जन्नत में, इनाम में, शांति में नहीं रहेगा। तुम निकलो हमारी जन्नत से। जन्नत से सिर्फ निकाला नहीं, बल्कि मियाँ बीवी जो जन्नत के कपड़े पहने थे, अल्लाह ने वो कपड़ा तक छीन लिया उनसे कि नहीं, जन्नत के कपड़ा भी तुम्हारे बदन में नहीं रह सकता। फिर बाद में उनको एहसास हुआ, तौबा इस्तिग़फ़ार किए, फिर वो जन्नती हुए, वो दीगर मसला। लेकिन गुनाह किए तो जन्नत अल्लाह ने छीन लिया। एक आयत पढ़ के ख़त्म कर रहा हूँ। वज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतम मुतमइन्ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, एक बस्ती की मिसाल दे के कह रहा है। मसलन मदन पूरा आप ले लीजिए मिसाल के तौर पर समझाने के लिए, कि एक बस्ती की मिसाल दे के अल्लाह कह रहा है कि वो बस्ती ऐसी थी कि इत्मीनान की ज़िंदगी सबको हासिल थी, अमन सुकून हासिल था। यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दम मिन कुल्ल मकान, हर जगह से रोज़ी वहाँ आती थी। चेन्नई से कस्टमर आ रहे हैं, बेंगलोर से आ रहे हैं, आपको आकर रोजी दे जा रहे हैं। लेकिन फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, अल्लाह की उन नेमतों का हमने ना शुक्रा करना चालू कर दिया, ना कदरी चालू हो गई। तो अल्लाह ने क्या कहा, फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जू'i वल ख़ौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भुखमरी दे दी, अमन शांति हटा दिया, डर और खौफ का माहौल पैदा हो गया। और जो कारोबार की तूती बोलती थी, कस्टमरों को हम भाव नहीं देते थे, अब कस्टमरों के पीछे पीछे लाइन लगा रहे हैं, दौड़ रहे हैं उनके पीछे, वो हमें भाव नहीं दे रहा है। फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जू'i वल ख़ौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन। हमारे करतूत की वजह से अल्लाह ने यह काम किया। मेरे भाइयों, आधे घंटे की तकरीर का माहसल क्या है? बहुत सारी बातें हैं। माहसल ये है कि रब्ब करीम ने हमको जिस मकसद के लिए पैदा किया है, उस मकसद में अगर हम 100% कामयाब हैं तो हमारे लिए अमन शांति, इसमें कोई शक नहीं। व अंतुमुल आलाऊन, तुम ही सबसे ऊपर रहोगे, तुम्हें लोग सलाम पढ़ेंगे, तो सबसे बड़ी कुर्सी तुम्हारी होगी। लेकिन इन कुंतुम मुमिनीन की शर्त अल्लाह ने लगाया। तो माहसल यह हुआ कि इज्जत चाहते हैं, और जितनी बची हुई है इज्जत, वो अगर बची रहे तो आपको अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए पैदा किया है, उस मकसद में अपने आप को फिट करना होगा। और अगर नहीं करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन धीरे 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 रस्सी खींचता है। और आप माशरे में देख भी रहे हैं कि क्या हम थे, हमारे दादे अब्बा से सुने हैं कि ये हमारा मकाम था, हमारे परदादा से सुने हैं कि ये मकाम था, अब धीरे 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 कहाँ पहुँच गए। और अगर यही रवैया रहा तो फिर कहाँ जाएंगे? जो आपके पोते आएंगे वो बताएंगे कि यार ये तो कुल ख़त्म हो गया। लेना है, बचाना है, तो रब्ब करीम ने जिस मकसद के लिए पैदा किया है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना होगा। यकीनन अल्लाह ताला इज्जत देगा, कारोबार में बरकत देगा, माशरे में सुकून देगा, सब कुछ मिलेगा। इसलिए कि आप जब अल्लाह के हो जाएंगे तो अल्लाह आपका हो जाएगा।
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کرنے کی قوت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں سکون پیدا کر دے، اللہ تعالی ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو حلال روزی کمانے کی اور کھانے کی قوت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجل عطا فرمائے، ہم میں سے جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالی ان کی برزخی زندگی کو آرام دہ بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔